اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فصل فی الاخبار التي دلت علی اعتبار اخبار الآحاد۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی حجیت خبر واحد کے حوالے سے، اور انہوں نے ابتدا میں ہی جب ان کی باتوں کو ختم کیا جو نافی نے حجیت اخبار ہیں، ہے نا، تو یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ مشہور جو ہے وہ خبر واحد کی حجیت کے قائل ہیں، اور اس کا ایک عنوان یہ کہا تھا کہ ہم اور مشہور نے حجیت خبر واحد کو ادلہ اربعہ سے ثابت کیا۔ واضح انشاءاللہ۔ سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ اب تک یہ تھی قرآن مجید سے 5 آیات کو جو ذکر کیا جو دلالت کر رہی تھی حجیت خبر واحد کے اوپر۔ ان میں سے مصنف نے 4 پر اشکال کیا، اور ایک آیت نبا وہ جو ہے وہ بہرحال مفہوم شرط کے ذریعے سے کو قبول کر لیا۔ واضح، تو یہ بات بہرحال ختم ہو چکی۔ آج ایک نئی فصل جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں۔ یہ نبا والی جو آیت ہے وہ ثابت کر رہی ہے، ہاں، یعنی اس اشکال کو کاٹ نہیں سکی ہے۔ ہاں، ساری ہی وہ تھیں، ساری آیتوں سے استدلال کیا گیا تھا، علماء نے استدلال کیا تھا خبر واحد پر بقیہ پر اعتراض کیا مصنف نے، اور اس پر اعتراض نہیں کیا تھا بلکہ اس کا باقاعدہ دفاع کیا جو اعتراض کیا گیا تھا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو بہرحال انہوں نے قبول کر لیا۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ یعنی سنت کے حوالے سے ہے، یعنی وہ روایتیں کہ جو خبر واحد کی حجیت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ یہاں پر مصنف نے عبارت میں روایتوں کو ذکر نہیں کیا ہے بلکہ عنوان کو ذکر کر دیا ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی بس یہ کہہ دیا کہ طوائف کثیرہ ہیں۔ دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ روایات کثیرہ ہیں، نہیں، طوائف کثیرہ، یعنی کیا، یعنی کم سے کم بعض علماء جو ہے، بعض شارحین جو 5 طوائف کہتے ہیں، بعض 6 اور بعض جو 4، کہ 4 طرح کے طوائف ہیں کہ جو حجیت خبر کو بتا دیں۔ کیا مطلب، یعنی یہ بعض روایتیں، بعض وہ ہیں کہ جو اور ہر طائفے کے مطلب تحت بہت ساری حدیثیں ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ جیسے کیا ہے، جیسے ایک طائفہ یہ مثلا امام نے کہا کہ اگر کوئی جو اختلاف آرا میں، تو کیا کرو، ہمارے جو روات احادیث ہیں ان کی طرف رجوع کرو۔ تو یہ امام کا رجوع کرنا اس بات ہے کہ ان کی حجیت ہے، واضح انشاءاللہ۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، ایک طائفہ، دوسرا طائفہ مثلا کیا ہے، وہ طائفہ کہ جو دلالت کرتا ہے کس پر جن کو اخبار علاجیہ کہتے ہیں۔ اخبار علاجیہ کیا، یعنی کہ اگر تعارض ہو جائے 2 روایتوں کے درمیان، ہے نا، تو کس کی طرف رجوع کریں، سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے امام نے کیا فرمایا کہ وہ اس روایت پر رجوع کرو کہ جس پر مشہور جو ہے زیادہ عمل کرتے ہیں، جو فی مشتہر بینکم۔ یہ ایک طائفہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طائفہ مثلا کیا ہے کہ خاص طور سے مثلا کسی راوی کو امام نے یہ کہہ دیا کہ ابان ابن تغلب، کیا مثلا میں پسند کرتا ہوں ابان ابن تغلب جیسے لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہیں اور فتویٰ دیں مثلا، واضح انشاءاللہ۔ یا پھر وہ جو تخلیق کی حجیت پہ دلالت کرتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، کہ روات حدیث کے اوپر رجوع کرو جو زمانے میں نئی نئی چیزیں پیش آئیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ اخبار ارجائیہ، اخبار علاجیہ، ٹھیک ہے، اور وہ کہ جو بطور عام جو ہے وہ کیا ہے، روایت کی حجیت وضاحت کرتی ہیں۔ تو یہ اچھا، اس کی تفصیل جو کیا ہے، صاف انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کی تفصیل صاحب وسائل نے جو کیا ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ کہاں پر خصوصیات قاضی کے باب میں، ٹھیک ہے، باب القضاء میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ سارے طوائف یعنی طائفے کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری روایتیں جو ہے اس کے بعد جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا، اگر ہر ایک کو آپ دیکھیں تو اس سے کیا، یعنی امام کا روات کی طرف ارجاع کرنا، لوگوں کو پلٹانا، لوگوں کو دعوت دینا کہ ان کی بات کو قبول کرو، ان کی طرف رجوع کرو، اس بات لے کے حجیت خبر واحد ہے، واضح انشاءاللہ۔ اجماع کا برو نہیں، جی، طائفہ اجماع نہیں، اجماع بھی بات آئی ہے، یعنی اگلی فصل میں جو ہے تو واضح انشاءاللہ۔ تو یہ اس پر جو ہے کیا ہے اعتراض کیا گیا ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ حضور آپ حجیت خبر واحد کے اوپر، یہ اعتراض اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، یہ حجیت خبر واحد کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں، دلیل کے طور پر جو کیا حجیت خبر واحد کو ہی پیش کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو روایتیں ہیں جس کے بارے میں آپ جو ان طوائف کا ذکر کر رہے تھے، طائفے کا، کہہ رہے کہ اس سے کیا ہے، یعنی یہ ہو رہا ہے کہ آپ حجیت خبر واحد کے اوپر خود اخبار احاد سے جو کیا ہے استدلال کر رہے ہیں، اور یہ وہی ہے کیا، اس کو یا تو آپ دور کہہ لیجئے، یا اس کو جو کیا ہے مصادرہ کہہ لیجئے، کہ خود آپ دلیل مدعا کو کیا ہے عین دلیل قرار دے رہے ہیں، واضح انشاءاللہ۔ تو
اس کو بہرحال یہ اخبار جو کیا ہے دلالت نہیں کرتی حجیت خبر واحد کے اوپر، چونکہ خود اخبار احاد ہے. اس کو جو کیا ہے یہ اعتراض کیا گیا مصنف. اچھا کیوں؟ اچھا اعتراض کے دیکھیے کیا ہے اعتراض اس طریقے سے. اعتراض کی تقویت کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے کہ یہ جو روایتیں ہیں آپ یہ بتائیے کیا یہ روایتیں تواتر لفظی ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں تواتر لفظی نہیں، ایک طرح کی الفاظ جو ایک طرح کے اس کے نہیں ہیں. تواتر معنوی ہے، کہیں گے نہیں معنی بھی ایک طرح کا نہیں ہے. حاضر ان شاء اللہ. تو نہ تواتر لفظی ہے نہ تواتر معنوی ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ اخبار ہے. اور ہم نے اخبار احاد کے بارے میں کیا حجیت خبر ہم نے تعریف ابتدا میں کہے تھے کیا وہ کہ جو احسن تم جو تواتر کی حد تک نہ پہنچے. تو مطلب کیا ہے جب اگر تواتر لفظی نہیں ہے معنوی، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب اخبار احاد ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اخبار احاد کی حجیت پر اخبار احاد سے ہی استدلال کر رہے ہیں. یہ اعتراض کیا گیا ان روایتوں پر. جواب دیا گیا مصنف کی طرف. ہاں جواب کیا ہے کہ جب ہم یہاں پہ اور یہ جو ہے مصنفی کی اصطلاح ہے تواتر اجمالی. کہہ رہے کہ ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو اخبار ہیں یہ جو روایتیں ہیں وہ تواتر لفظی نہیں ہے تواتر معنوی ہیں. لیکن ہم یہاں پر اس اشکال کو دفع کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم یہاں پر یہ مدعی ہو جائیں کہ یہ تواتر لفظی اور معنوی نہیں ہے، مگر ہاں تواتر اجمالی بہرحال ہیں. آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. تواتر اجمالی کیا ہے؟ اجمالی یہ کہ یعنی کچھ روایتیں اتنی زیادہ مقدار میں مثلا اب جیسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ من لا یذر الفقیہ میں یا اصول کافی میں جتنی روایتیں سب کی سب جو اخبار احاد ہیں. ہاں آپ مثلا مثال کے طور پر اگر 5000 حدیثیں ہیں تو 5000 حدیثوں میں جبکہ 16000 حدیثیں ہیں مثلا اگر 5000 حدیثیں ہیں تو 5000 میں کم سے کم ان میں سے 100 تو ضرور حتماً ہیں اس بارے میں آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ان میں یہ امام سے صادر ہوئی ہیں. تو ہم تواتر اجمالی کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ یعنی گویا کہ اب کیا ہم استدلال کر رہے ہیں تواتر اجمالی یعنی وہ روایتیں کہ جو متواترہ ہیں اجمالاً ان سے جو ہم استدلال کر رہے ہیں حجت خبر واحد کے اوپر. واضح انشاءاللہ. اچھا اب جب تواتر اجمالی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اجمالی میں تواتر اجمالی میں ہم کیا کرتے ہیں جیسا کہ علم اجمالی میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم قدر متیقن پر اکتفا کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب دیکھیے کیسے استدلال کر رہے ہیں ہم اس سے استدلال حجت خبر واحد کے اوپر کیسے کہ تواتر اجمالی ہے یعنی کچھ روایتیں ہیں کہ جو دعوت کرتی ہیں حتماً کہ یہ روایت معصوم سے صادر ہوئی ہیں. اب اس میں ہم قدر متیقن کیا مثلا اب بعض روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ خبر ثقہ حجت ہے، بعض روایتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ حجت ہے کہ جو جس پر مشہور عمل کریں، بعض روایتیں وہ ہیں کہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ خبر عادل جو حجت ہے. تب ان میں سے جو سب سے قدر متیقن کیا ہے وہ خبر عادل ہے، جس کا مطلب جو جس کا پایا جس کا مرتبہ سب سے بلند ہے خبر عادل. سمجھ لیں؟ تو ہم کیا کریں ہم تواتر اس کو لے لیں یعنی ان روایتوں کو تسلیم کریں کہ جو خبر واحد کے اوپر یعنی خبر عادل کی حجت دلالت کرتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان روایتوں میں دیکھیں ان روایتوں اچھا باقی کو چھوڑ رہے ہیں آپ بس مثال کے طور پر آپ نے 5000 میں سے 100 روایتوں کو لے لیا. اب ان 100 روایتوں میں ہم دیکھیے اس طرح پھر دوسرا مقدمہ ان 100 روایتوں میں دیکھیے کہ کیا ان میں سے کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جن کا مضمون ان روایتوں سے ملتا جلتا ہے کہ جس کو آپ نے چھوڑا ہے مثلا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو مطلب کیا ہے کہ کوئی آپ کے اوپر آپ کے پاس ایک قرینہ موجود ہو گیا ان روایتوں کی حجت کے اوپر. تو ان جو قدر متیقن ہیں آپ ان کے ذریعے سے ان کو بھی تسلیم کر لیں گے کہ جن کو آپ نے چھوڑا تھا. اور اس طریقے سے کیا حجیت ثابت ہو جائے گی. اور اس طرح کی تفصیل اس کی بحال ملتی جلتی گزر چکی ہے. اور انشاءاللہ تو آپ اخص سے قدر متیقن سے عام کی طرف جو ہے وہ کر سکتے ہیں چونکہ آپ کے پاس قرینہ موجود ہے. اور انشاءاللہ اس کی مثال ہم نے اس سے پہلے بھی دیے تھا کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر یہ سنا کہ حوضے میں سن کے آئے مثال کے طور پر کہ کیا ہے کل چھٹی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اب آپ نے یہاں پہ آئے کل سارے لڑکے جو ہے کیا ہے طلباء کو بلایا گیا تو عباسی کی طرف سے مثلا وہاں کربلا میں. اب اس سے آپ کڑی سے کڑی کو ملائیے تو سمجھ میں آتا ہے ہاں آپ کو جو ایک خبر ضعیف سنی تھی کہ ایک چھٹی ہے جب آپ نے یہ دیکھا کہ نہیں سب جا رہے ہیں وہاں تو جانے کا مطلب یہ ہے کہ چھٹی ہوگی. یہ ملا کر بہرحال آپ یہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. تو وہی حال یہاں پر ہے. واضح انشاءاللہ. تو اس طریقے سے اخبار کے ذریعے سے خبر واحد کی حجیت پر استدلال کیا گیا ہے. ہاں ففہم کہہ کے یہاں پر اس کو جو ہے مصنف نے یہاں پر یہ کہا کہ آخر میں کہا ففہم کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اشارہ ہو کہ یہ جو اگر ہم یہ کریں گے کیا کہ ہم قدر متیقن سے عام کی طرف آپ جا رہے ہیں تو پھر اس سے ہو سکتا ہے کہ پھر یہاں پر آپ جس تواتر اجمالی کی بات کر رہے ہیں وہ تواتر اجمالی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہے تواتر معنوی ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ ایک اس میں معنی کیا ہے
حجیت مثلا خبر ثقہ جو آپ کو سمجھ میں آیا، ادھر عموم والے میں بھی خبر ثقہ کی حجیت ہے، تو پھر آپ جو تواتر اجماع معنوی کا انکار کر رہے تھے وہی تواتر معنوی ہو رہی ہے بات، ٹھیک ہے. ہاں پھر اس کے بعد بعض شارحین نے یہ کہا کہ ففہم ہو سکتا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہو کہ آپ نے جو دلیلیں دی ہیں یہ امکان کے اوپر دلالت کر رہی ہیں لیکن وقوع کے اوپر جو دلالت نہیں کر رہی ہیں. یہ بہرحال بعض شارحین نے اس کو تشریح لکھی ہے. بہرحال تو یہاں پہ بات ختم ہو گئی اخبار کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تیسرا مسئلہ، تیسری دلیل جس پہ حجت خواہد کا استعمال کیا گیا وہ ہے اجماع. کیا یہ کہا گیا کہ اجماع قائم ہے حجت خبر واحد کے اوپر. اب اجماع کے لوگ اس میں اجماع یا تو محصل ہے یا پھر اجماع منقول ہے، ٹھیک ہے. محصل کیا ہے؟ محصل یہ ہے کہ آپ خود جو ہے کیا ہے اصحاب علماء کہ جو کیا ہے فتاویٰ کو یہ کے بعد دیگریں ابھی سے لے کر زمانے شیخ طوسی تک کیا کریں، تتبع کریں، تلاش کریں، جستجو کریں اور دیکھیں تو سب نے کیا ہے حجت خبر واحد کا فتویٰ دیا ہے مثلا. تو یہ آپ نے خود حاصل کیا، تو اس سے کیا ہے آپ کو رضائے معصوم کا جو ہے وہ کہ معصوم اس سے راضی ہیں یہ کشف ہو جا رہا ہے. ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، آپ کو قطع حاصل ہوگا حجیت کا مثلا، مگر کیسے؟ مگر یہ کہ وہ علماء کہ جنہوں نے اجماع منقول کا دعویٰ کیا ہے ان کے اجماع کے ذریعے سے. تو کہہ کہ اجماع ہو سکتا ہے اجماع کیا کہتے ہیں محصل ہو یا اجماع منقول ہو حجت خبر واحد کے اوپر. مگر تو یہ اجماع دعویٰ تھا اجماع کے ذریعے سے، کہہ رہے کہ لیکن مصنف کہہ رہے کہ یہ اجماع کا دعویٰ کرنا حجت خبر واحد کے اوپر، کہہ رہے کہ یہ دعویٰ بدون دلیل ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہے، دوسری طرف ہم نے کیا کہا، ہم نے پہ سید مرتضیٰ، سید ابن زہرا، ان جیسے بڑے بڑے ہم نے جو علماء کو دیکھا ہے کہ جو اس کی مخالفت نہیں، مطلقاً کہتے ہیں کہ حجت نہیں. ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے جس کو مصنف نے ذکر کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتاوی اصحاب، جن اصحاب کے نظریوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہے، ہم دیکھ رہے ہیں فتاوی اصحاب جو کیا ہے مختلف ہے اجماع کے دعوے کے حوالے سے. کوئی کہہ رہا ہے کیا کہ وہ خبر واحد حجت ہے کہ جو یعنی وہ خبر حجت ہے کہ جو عادل نقل کرے. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ خبر حجت ہے کہ جو ثقہ کے ذریعے سے نقل ہو. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ خبر حجت ہے کہ جس پر مشہور عمل کر رہے ہوں. تو اب یہ جو مختلف جو کیا ہے صفات ہیں، مختلف جو کیا ہیں خصوصیات کو ذکر کیا ہے، تو ان میں سے کون سا حجت ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنی خصوصیات کا مختلف ہونا، اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر اجماع نہیں ہے. اور انشاءاللہ تو اب جب خصوصیات اتنے زیادہ مختلف ہیں تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ ہمیں قطع ہو جا رہے رضا معصوم کا، یہاں پر ہم کہیں گے ہم آپ سے سوال کریں گے کہ حضور یہ بتائیے کہ معصوم کس اجماع سے جو ہے وہ راضی ہیں، اس سے کہ جو خبر عادل کرے، یا اس سے کہ جو خبر ثقہ نقل کر رہا ہے، یا اس سے کہ جس پر مشہور عمل کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ. واضح انشاءاللہ. تو یہ آپ کا دعویٰ جو کیا قبول نہیں ہے. ہاں کوئی اشکال یہاں پر یہ قدر نہیں کریں کہ حضور آپ دیکھیے، آپ نے گویا کہ مصنف ہوئے مخاطب ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے خصوصیات کے بارے میں اختلاف کی بات کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل اجماع کو قبول کرتے ہیں، چونکہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اجماع نہیں ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہے، لیکن کیا ہے اجماع کس میں ہے؟ خبر عادل میں ہے، یا خبر ثقہ میں، یا مشہور والے میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے یہ کہے کہ مصنف آپ گویا کہ اجماع تو نقل قبول کر رہے ہیں، پر کیا ہے اس کی خصوصیات میں اختلاف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی کیا نہیں کہہ رہے کہ فی الجملہ آپ بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اجماع قائم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اختلاف جو کیا ہے خصوصیات کے حوالے سے ہے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو دعویٰ کرے، بر کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ثابت کرنا، اس چیز کا یہ کیا ہے خرط قطعات آسان ہے، اور یہ دعویٰ ثابت کرنا جو کیا ہے مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو اجماع کی جو قدر متیقن ہے وہ کیا ہے خبر عادل. ہم جب اس کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، سمجھ گئے، جب اس پر ہی اعتراض کیا، ہم یہ نہیں کہیں کہ مصنف نہیں قائل ہیں، یہ کہیں کہ جب اسی کو کیا ہے جیسے سید مرتضیٰ جیسے علماء نے کیا اصلاً انکار کر دیا ہے، تو پھر اور جو خبر ثقہ جس کا مرتبہ اسے ادنا ہے، مشہور والا اس سے ادنا مرتبہ ہے. تو جب جو قدر متعین اسی کا انکار کر دیا ہے تو پھر آپ کیسے اس کی حجت کو ثابت کریں گے؟ واضح انشاءاللہ. تو یہ ایک جو کیا ہے وہ مطلب وجہ ہے کہ جس وجہ سے اجماع کو ثابت کیا گیا ہے حجت خبر. دوسری وجہ
دوسری صورت جس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اجماع قائم ہے وہ کیا ہے؟ وہ سیرت متشرعہ. سمجھ رہے ہیں؟ سیرت متشرعہ کیا مطلب؟ سیرت متشرعہ، سیرت متشرعہ یہ کہ مثلا یہ کہا جائے کہ علماء آپ چاہے کسی بھی مذہب نہیں بلکہ ترقی کر رہے ہیں، علماء شیعہ نہیں بلکہ علماء مسلمین، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی سیرت متشرعہ قائم ہے اس بات کے اوپر کہ وہ خبر واحد کی حجیت کے قائل ہیں. اچھا، مطلقاً نہیں، دیکھیے گا، خبر واحد کی حجیت مطلقاً نہیں بلکہ کیا ہے، اپنے امور شرعیہ میں مسلمان کیا کرتے ہیں، حجت، خبر واحد کی حجت کے قائل ہیں. مثلا مثال کے طور پر کیا ہے، ہمارے ساتھ بھی دیکھ ہوتا ہے، آپ گئے کہیں پہ، آپ سے آ کے کسی نے پوچھا مولانا یہ بتائیے کہ فلاں مسئلے میں سیستانی صاحب کا کیا فتویٰ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ یہ ہے، وہ بیچارہ بس آمنا وسلم نہ کہہ کر اٹھ کے چلا گیا. وہ آپ سے بحث نہیں کرتا ہے کہ آپ جو خبر واحد ہیں اور آپ سیستانی صاحب کے فتوے کو نقل کر رہے ہیں، نہیں، بس وہ، اور صرف ہمارا شیعہ کا نہیں بلکہ کیا مسلمانوں کا ہی، وہ اپنے علماء سے پوچھتے ہیں اور جو فتویٰ وہ بیان کرتا ہے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. تو یہ البتہ اس کو خاص رکھیں کس سے، امور شرعیہ میں، سمجھ رہے ہیں؟ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ہمارے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کیسی زیادہ مسئلہ، بلکہ کیا ہے، بلکہ یہ زمانے امام میں بھی یہی تھا، زمانے معصوم میں. امام مدینے میں ہے، کوفے میں جو امام کا نائب ہے مثلا، ہے نا، زرارہ سے آ کے مثلا، ہے نا، یا اور جو کوفے میں علماء ہیں ان سے آ کر جو مثلا پوچھا کہ کیا اس میں کیا ہماری رائے، انہوں نے بتا دیا، اس کو مطابق عمل کرتے ہیں. تو سیرت متشرعہ قائم ہے اس بات کے اوپر کہ ہم اخذ کر لیتے ہیں خبر واحد کو، حجیت کو تسلیم کر لیتے بنا کسی اختلاف کے. واضح انشاءاللہ. اس پر مصنف نے 3 اشکال کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے گویا کیا ہے، اجماع ہے لیکن کیا اجماع سیرت متشرعہ کی جہت سے، ٹھیک ہے. اس پر اعتراض کیا مصنف نے 3 اشکال کیا. سب سے پہلی بات تو ہم یہاں پر وہی والی اشکال کریں گے جو اس سے پہلے کر چکے ہیں. کیا یعنی یہ کہ اگر ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں سیرت متشرعہ ہے، لیکن یہاں پر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ سیرت متشرعہ کون سی خبر واحد کی حجیت میں قائل ہیں؟ کس خبر واحد کی حجیت کے اوپر سیرت متشرعہ قائم؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں وہ خبر واحد کہ جو عادل نقل کرے، یا وہ خبر واحد کہ جو خبر ثقہ نقل کرے، یا وہ کہ اس پر مشہور عمل کرے. ٹھیک ہے، آپ کچھ کہیں گے، آپ کچھ کہیں گے، آپ کچھ کہیں گے، مطلب کیا ہے کہ اجماع نہیں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی ایک وصیت میں خصوصیات مختلف ہیں. ایک اشکال. دوسرا اشکال جو مطلب جو سمجھ میں نہیں آیا، جیسا بس غور کریں، کیا انہو لو سلمہ کہا ہے. لو سلمہ مطلب کیا ہے کہ تسلیم نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اصلاً سیرت متشرعہ اس پر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اصلاً اس کے وجود میں ہی، سیرت متشرعہ کے وجود میں ہی انہوں نے اشکال کیا. تیسرا اشکال کیا ہے؟ تیسرا اشکال یہ ہے کہ آپ جو سیرت متشرعہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر یہ اس چیز کا احراز نہیں ہوا، ہمیں یہ چیز ہم پر نہیں کھلی. ٹھیک ہے، ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ جس کو سیرت متشرعہ کہہ رہے ہیں تو وہ لوگ کس جہت سے خبر واحد کے اوپر عمل کرتے ہیں. آیا وہ اس جہت سے خبر واحد کی حجت کرتے ہیں کہ وہ متشرع ہیں، یا اس جہت سے کہ وہ عقلاء ہیں؟ یعنی یہ کہیں، یعنی بہت اچھی بات تم نے کہی ہے کہ ہم پر اس چیز کا احراز نہیں ہوا. ہم پہ یہ بات ابھی کھل کر نہیں سامنے آئی، ہمیں نہیں سمجھ میں آیا. ہم آپ سے پوچھیں کہ جو مسلمان ہے نا، آپ نے کہا کہ کافۃ المسلمین ایسا عمل کرتے ہیں، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کافۃ المسلمین جو خبر واحد کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ کس جہت سے کرتے ہیں؟ اس جہت سے کہ بما ہم متشرع او بما ہم عقلاء. اگر آپ کہیں گے بما ہم متشرع تو پھر اس پر وہی جو 2 اشکال ہم نے کہا تھا وہ آئے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بما ہم عقلاء عمل کرتے ہیں تو کہنے کہ پھر آپ اس وجہ میں نہیں داخل کیجئے، بلکہ تیسری وجہ جو ہے کیا حجت قواعد کو کیا ہے، سیرت عقلاء قائم ہے، اس میں داخل کریں. پھر اس پر جو اعتراض ہے اس کے لیے آپ تیار ہیں، وہ سارا اعتراض جو ہم اس پر کریں گے. واضح انشاءاللہ. تو یہ دو سے دو وجہ ہم نے کہا تھا کہ یعنی متعدد وجوہ سے 3 وجوہ سے کیا کریں گے، اجماع کو ثابت کیا ہے. ایک کیا کہ اجماع جو کیا ہے اجماع محصل یا منقول قائم ہے. دوسرا کیا ہے کہ سیرت متشرعہ. اور تیسرا جو کیا ہے کہ سیرت عقلاء قائم ہے حجت خبر واحد کے اوپر. دونوں میں فرق واضح ہے. سیرت عقلاء کیا ہے، سیرت متشرعہ کیا ہے کہ نہیں بس شریعت کے بعد میں کیا کرتے ہیں، خبر واحد کے اوپر عمل کرتے ہیں. عقلاء کیا ہے نہیں، اب یہاں پر کوئی مسلمان کی بات نہیں ہوگی، شیعوں کی بات نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہے عقلاء بما ہم عقلاء. ٹھیک ہے، یعنی کیا، یعنی پھر اب وہ کسی دین کے متعبد نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، بلکہ کیا عقلاء عالم کا یہ طریقہ ہے، یہ وتیرہ ہے، یہ کہ کیا کرتے ہیں وہ خبر واحد کی حجیت کے قائل ہیں. یعنی کیا مطلب، اس میں یہ سوال نہیں ہوگا کون سے ثقہ والے پہ مشہور، عقلاء تو ثقہ ہی والے. جی
اسے اوقلا اگر سیرت اس سے پہلے گزر چکا ہے نا، عقلا جو ہے کوئی بھی خبر آتی ہے اب اس پر دیکھیں نا، اب اعتراض ہوگا انشاءاللہ، یہ ہم کل پڑھیں گے، آج بات یہ ختم ہو جائے گی۔ بس آج اتنا یہ ذہن میں رکھیں کہ سیرت عقلا، ابھی اب کہہ رہے ہیں کیا کہ اب سیرت متشرعہ نہیں بلکہ سیرت عقلا قائم ہے، کس کے اوپر؟ خبر واحد کی حجیت کے اوپر۔ یہی اس میں سوال ہوگا کون سی حجیت پر، ثقہ والی پر یا جو ہے عادل والی پر یا مشہور والی پر؟ اس میں بھی تین یہی ہو جائیں گے۔ سیرت عقلا کس پر عمل کرتے ہیں؟ خبردار والی اس سے خبر۔ پہلے بھی گزرا ہے نا سیرت عقلا والا، وہاں پہ انہوں نے بیان کیا، تو بس کوئی بھی خبر آتی ہے تو یہ عقلا کیا کرتے ہیں، بغیر جستجو کے، بغیر توقف کیے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں۔ نہیں دیکھیے، جب عقل کے باب میں ہے نا، تو اب عقل کے باب میں اب یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اب یہ ساری چیزوں کا تعلق تھا شریعت سے، جی سمجھ رہے ہیں کہ مثلا مشہور، تو مشہور کا عقلا سے کیا مطلب ہے نا، یا پھر یہ کہ عادل سے عقلا کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جیسے اب عقلا کا، سیرت عقلا کا کیا مطلب ہے؟ جیسے مثلا ہم اور آپ یہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، ایک دم سے کوئی آپ کے پڑوس کا کوئی شخص آیا، کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں بم پھٹنے والا ہے، جی مثال کے طور پر۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، اب یہاں پر ہم یوں نہیں کہ عادل کہہ رہا ہے یا ثقہ کہہ رہے ہیں، بس یہ کہ یعنی اب ہم کسی دین کے پابند نہیں ہیں کہ اب دینے والا ہی خبر دینے والا شیعہ تھا یا کوئی نہیں، بس عقلا۔ اب یہاں پر ابھی سب سوال نہیں ہوگا، اب اس پہ جو اعتراض ہے انشاءاللہ کل اس کو ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ۔ اب دیکھیے اب کہہ رہے کیا ہے، ابھی کیسے اس کو زمان معصوم سے متصل کیا ہے، کہا کہ سیرت عقلا قائم ہے حجت خبر واحد کے اوپر، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے، کوئی بھی آ کر کہہ دے مطلب فلاں واقعہ ہونے والا ہے، ہم بنا کسی جستجو کے اٹھ کر اس پر عمل کر لیتے ہیں ایک بار، اور کہنے کہ یہ سیرت یعنی ہمارا اس کو قبول کر لینا، یہ کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم آج 2022 میں بیٹھے ہوئے ایسا کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ زمان معصوم میں بھی جی ہے نا ایسا ہوتا تھا، کوئی ایک بھی کوئی خبر دیتا تھا مثلا تو اس پر لوگ عمل کر لیا کرتے تھے، اور کیا ہے اب دیکھیے اس پر کرتے تھے، اور معصوم کی طرف سے کوئی رد، کوئی انکار ہے نا اس کے اوپر نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسی خبر دے تو تم عمل نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ معصوم کی بھی رضا اس سے ہے، تو اس طریقے سے حجیت خبر واحد ہے، لیکن کیا ہے سیرت عقلا کے جیسے، اور یہ بہرحال اسے محکم طریقے سے، اس پہ بہت کلام ہے انشاءاللہ، کل اس کو پڑھیں۔ عبارت دیکھیے آج کا آسان ہے، کل کے تھوڑا سا عبارتیں اور اشکال وغیرہ تھوڑی سی مشکل ہوں گی، اس پہ غور کرنا ہے۔ عبارت دیکھیے گا کہ فصل فی الاخبار التی دلت علی اعتبار اخبار الاحاد وہی وان کانت طوائف کثیرہ، یعنی یہ اخبار طوائف کے اعتبار سے، یعنی طوائف کے اعتبار سے یعنی کیا طائفہ، یعنی گروہ عنوان کے حوالے سے کیا ہے مختلف ہیں، کثیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا بعض 4، بعض 5، بعض 6 زیادہ بیان کرتے ہیں، کمایا سے صاحب بتا دیا، ہم اس کو ذکر، اس کی بہت ساری روایتیں ہیں، یعنی ہر ایک طائفے کے تحت بہت ساری روایتیں ہیں، کمایا ضرور من مراجعۃ الوسائل وغیر الوسائل۔ سنیے الا، اب اشکال اس پر، انہ یشکل الاستدلال بها یعنی بهذه الطوائف او بالاخبار علی حجت الاخبار الاحاد، مگر پھر بھی اس پر اشکال کیا گیا ہے کہ آپ کیسے ان اخبار سے اخبار احاد کی حجت پر استدلال کر سکتے ہیں۔ کیا ہے اشکال کہ بانہا اخبار احاد ایضا مثلا، کہ آپ یہ جو اخبار کی آپ بات کر رہے ہیں کہ متعدد طائفے میں اس کا ذکر ہے، کہہ رہے کہ یہ خود اخبار احاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اخبار احاد کیسے ہیں، دلیل سنیے، یعنی ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اخبار احاد ہیں، وہ بھی خبر واحد ہے، نہیں، بلکہ اس کی دلیل سنیے، فإنها غیر متفقۃ علی لفظ ولا علی معنی، کہ وہ جو اخبار جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ، یعنی ان کتابوں میں، ان طائفے میں، کہہ رہے کہ وہ نہ لفظاً متحد ہیں اور نہ معنی متحد ہیں۔ تو مطلب کیا ہے، مطلب یہ کہ نہ تواتر لفظی ہے اور نہ تواتر معنوی ہے۔ اچھا ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اخبار احاد کیا ہے کہ وہ جو تواتر کی حد تک نہ پہنچے، تو جب نہ تواتر لفظی ہے تواتر معنوی، تو مطلب یہ ہے کہ تواتر ہے وہ خبر احاد ہے۔ تو اب آپ کیا گویا کہ اب یہ گویا آپ یہ کر رہے ہیں کہ اخبار احاد کی حجت پر آپ اخبار احاد سے جو کیا ہے استدلال کر رہے ہیں، واضح؟ تو اس سے یا تو دور لازم آئے گا یا پھر جو کیا ہے آپ مصادرہ کر رہے ہیں، ٹھیک۔ فتکون متواترۃ، ہاں اب یہاں پہ اس ایسے ملائیں گے، فانھا غیر متفقۃ علی لفظ فتکون متواترا لفظا وانھا غیر متفقۃ علی معنی فتکون متواترا معنی، یعنی یہ لفظ نشر مرتب، یعنی اس لفظن کو اس پہلے والے سے ملائیے کہ وہ کیا ہے، یعنی یہ کہ وہ لفظاً متفق نہیں ہے تاکہ کیا ہو سکے، تواتر لفظی ہو سکے، وہ معنن متحد نہیں ہے تاکہ تواتر معنوی ہو سکے۔ بات واضح ہو گئی؟ ولیکن الاشکال، یہ جو اشکال کیا گیا ہے اس پہ
وہ دفع ہو سکتا ہے. کیسے؟ بے انہا و ان کانت کذالک. چلیے ہم آپ کی بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ نہ تواتر لفظی ہیں اور نہ تواتر معنوی ہیں. ٹھیک ہے، مگر ہاں تواتر کی ایک تیسری قسم ہے تواتر اجمالی ہیں. الا انہا متواترۃ اجمالا. وہ کیا ہے؟ وہ تواتر اجمالی ہیں. اب یہاں پر اشکال، اب دیکھیے، اب یہاں پر آپ کو اشکال مقدر تسلیم کرنا ہو تب جا کے جواب سمجھ میں آئے گا، آگے کی بات سمجھ میں آئے گی. اشکال مقدر کیا ہے کہ حضور اگر یہ تواتر اجمالی ہیں تو پھر تواتر اجمالی میں تو قدر متیقن پہ عمل کیا جاتا ہے. اب سے ضرورت انہ یعلم اجمالا بصدور بعضها منہم. اب دیکھ کیا یعنی یہ کہ ہم کو اجمالا اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ کافی میں جو کچھ ہے وہ امام سے صادر ہے، یا من لا یحضر الفقیہ میں جو کچھ ہے وہ امام سے صادر ہے، نہیں. ہاں لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جو کچھ ہے سب کے سب جو کیا ہے من گھڑت ہے، جعلی ہے، ضعیف ہے، نہیں. تو قدر متیقن بہرحال ہیں. وقضی اب جب ایسا ہے، جب آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ان میں سے بعض امام سے صادر ہیں 5000 میں سے مثلا 100، ٹھیک ہے، تو اب جب ایسا ہے کہ 5000 میں سے 100 کم سے کم امام سے صادر ہیں تو وہ مقتضا، اب اس علم اجمالی کا مقتضا کیا ہے، تقاضا کیا ہے کہ اگر وہ امام صادر ہیں وَإِنْ كَانَ حُجِّيَةُ خَبَرٍ دَلَّ عَلَى حُجِّيَتِهِ اخص مضمون. اب چاہیے اس کا تقاضا کیا ہوگا، اس کا تقاضا یہ کہ جو اخص مضمون ہے، جو قدر متیقن ہے، وہ حجت ہے. اب جیسے کہ اب اس میں سے بعض روایتیں ثقہ، بعض روایتیں مشہور اور بعض کے خبر عادل، ان میں جو قدر متیقن ہے وہ خبر عادل ہے مثلا. ٹھیک ہے، الا اب دیکھیے جو اب قدر متیقن آپ نے اخذ کر لیا، مگر آپ اس قدر متیقن سے، اس اخذ سے کیا کریں، عام کی طرح تجاوز کر سکتے ہیں. کب؟ جب آپ کو کچھ ہے قرینے کے اعتبار سے دونوں کا مضمون جو کیا ایک ہو. الا انہ یتعدی عنہ عن الاخص. اس اخص سے آپ تعدی کر جائیں گے، ٹھیک ہے، حجیت کے حوالے سے. فیما اذا کان بینہا بین ھذہ الاخص ما کان بہذہ الخصوصیہ، کہ اس کہ اس اخص میں جو اس خصوصیت کے ساتھ ہے. مثلا آپ نے اخص میں کیا کہا کہ وہ خبر حجت ہے کہ جو عادل نقل کرے، ٹھیک ہے. الا انہ یتعدی عنہ عن الاخص فیما اذا کان بینہا ما کان بہذہ الخصوصیہ وقد دل علی حجیتہ ما کان عام. ٹھیک ہے، اور وہ کہ جو حجیت عام میں جو حجیت کی وضاحت کرتی ہیں، مثلا کیا ہے، عام میں یہ کہا گیا کہ خبر ثقہ حجت ہے مثلا عام میں، اور آپ نے کیا کہ اخص واخص کیا ہے کہ خبر عادل حجت ہے. لیکن آپ نے خبر عادل کی جو حجت اس میں تو کچھ مثلا مضمون ایسا ملا آپ کو، اب یہ چیزیں مطالعے پہ آپ پر ہیں کہ اس میں لگا کہ نہیں، خبر ثقہ بھی اگر مثال طور پر کوئی سکونی جیسا راوی جو ہے کہ جس سے کذب نہیں صادر ہوتا ہے، اس سے آدمی وہ نقل کرتا ہے تو حجت تک پہنچ سکتا ہے. تو آپ کیا کریں گے، تعدی کریں گے اس اخذ سے عام کی طرح. ٹھیک ہے، الا انہ یتعدی عنہ، اس اخذ سے آپ کیا کریں گے، تعدی کریں گے، تجاوز کریں گے. کب؟ فیما اذا کان بینہا ما کان بہذہ الخصوصیہ، کہ جب اس کے درمیان فیما کان بینہا ما کان بہذہ الخصوصیہ وقت، ہاں یعنی الا انہ یتعدی عنہ فیما اذا کان بینہا ما کان بہذہ الخصوصیہ، یعنی اس میں پھر اخذ سے عام میں جو اس خصوصیت کے لائق ہیں. مثلا اگر اس میں ثقہ کی حجیت ہے، آپ نے دیکھا کہ عام میں بھی کچھ اخص میں بھی عام میں بھی کچھ ثقہ کی حجیت ہے، تو اس پر کیا کریں گے، آپ تعدی کر جائیں گے. ٹھیک ہے، وقد دل علی حجیت ما کان عام. ففہم بینہ والی کہاں جائے گا ضمیر؟ جی خصوصیت کی طرف، ہاں. اخص یعنی الا انہ یتعدی عن الاخص فیما اذا کان بینہا ما کان بہذہ الخصوصیہ. پورے مضمون کلام کی طرف. بہرحال اخبار بھی ہو سکتا ہے، ان دونوں کے درمیان جو اخبار ہیں، جو اگر یہ صفت پائی جائیں گی تو اخبار کی طرف بھی جا سکتی ہے. چلیں اس کو رہن دیں، کل دیکھ لیں گے انشاءاللہ. مفہوم واضح ہے انشاءاللہ، ہے نا؟ ہاں اہم چیز جی اخبار ہی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. فصل فی الاجماع علی حجیت الخبر وتقریرہ من وجوہ احدها دعوی الاجماع من تتبع فتاوی الاصحاب علی الحجیہ. ہاں کہہ رہے ہیں کہ اس اجماع کو ہم متعدد وجوہ سے کیا کریں گے، اس کو نقل کریں گے. سب سے پہلا کہ یہ اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے، یعنی اجماع محصل اس کو کہہ سکتے ہیں،
ہاں کیا کہ دعوی الاجماع من تتبع فتاوی الاصحاب من الحجیہ، حجیت کے اوپر جو اصحاب کا فتاوی ہے، علماء کے جو فتاوی ہیں حجیت خبر واحد کے اوپر، اس کو اپنے کیا ہے کوئی شخص جو کیا ہے خود بنفسه ہی تتبع کرے، جستجو کرے. کہاں سے؟ من زماننا الی زمان شیخ الطوسی، ٹھیک ہے، ابھی سے لے کر زمان شیخ طوسی تک ہر ایک کے فتویٰ کو اخذ کرے. اب جب اس نے ایسا کیا فیکشف رضاہ بذلک، تو اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے اس کو کشف ہو جائے گا اس کے اوپر کہ معصوم کی رضا بھی جو ہے کیا ہے اس کے اوپر ہے، اس کے بذالک کا یعنی حجت خبر واحد کے اوپر. ویقطع بہ، اور اس سے اس کو قطع ہو جائے گا بھی بے رضا معصوم. تو یہ ایک طریقہ ہے جس کو ہم اصطلاح میں اجماع محصل کہتے ہیں کہ آپ خود تتبع کر کے آپ اس کو حاصل کریں. اور من تتبع الاجماعات المنقول علی الحجیہ، یا پھر قطع آپ کو ہو جائے گا رضا معصوم کا کب، کہ جب کیا کریں جو اجماع منقول ہیں اس کی کیا کریں تتبع کریں، اس کی جستجو کریں. یعنی یہ کہ گویا کہ خبر واحد کی جد پر اجماع یا تو اجماع محصل یا اجماع منقول ہے. کہ ولا یخفی مجازفت و حاضر دعویٰ، یہ دعویٰ بدون دلیل ہے. یعنی کیا کہ خبر واحد کے اوپر نہ اجماع محصل ہے نہ اجماع منقول. کیوں؟ لاختلاف الفتاوی فی ما اخذ فی اعتبارہ من الخصوصیات، اس لیے کہ فتاوی، جس فتاوی کی آپ بات کر رہے ہیں چاہے اس میں محصل میں آئیے یا منقول میں، کہ وہ فتاوی کیا ہیں خبر واحد کے اعتبار کے حوالے سے، خبر واحد کی حجیت کے اعتبار سے ہیں وہ کیا ہیں خصوصیتیں مختلف ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ خبر حجت ہے کہ جس کا راوی عادل ہو، بعض کہتے ہیں کہ جس کا راوی ثقہ ہو، جس پر عمل مشہور جس پر عمل کرے. وما اختلاف کرے گا، جب اختلاف ہے وما اختلاف الفتاوی لا مجال لتحصیل قطع برضا المعصوم، تو پھر اس سے کیا ہے آپ کو قطع حاصل نہیں ہوگا رضا معصوم کا. اس لیے کیوں؟ اس سے آپ کو یہ شک ہوگا کہ معصوم کس سے اجماع سے جو کیا ہے راضی ہیں، سمجھ رہے ہیں، ثقہ والے سے یا عادل والے سے یا مشہور والے سے مثلا. وہاں کا حال ہوتا تو کر، یہ تو اس کی بات ہے اجماع منقولہ اس کی محصل کی من تتبعہا، ٹھیک ہے. وہاں کا حال ہو تتبع منقولہ، کہ یہی صورت جو کیا ہے اس میں بھی ہوگی. اجماع جو خبر منقول ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا، اجماع منقول میں اس میں بھی دیکھا، اس میں بھی آپ کو یہ سوال کریں گے کہ اجماع کس سے امام جو ہے وہ راضی ہیں، ٹھیک ہے. ہاں اللہم الا یدعى تواترها علی الحجیۃ فی الجملہ. ہاں مگر یہ کہ آپ یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال خصوصیات میں گرچہ اختلاف ہے، ہاں لیکن فی الجملہ حجت تو سب قائل ہیں، کم سے کم آپ قدر متعین اس کو قبول کیجئے. یعنی سید مرتضیٰ کی طرح تو نہیں ہے کہ ایک دم سے انکار کیا ہے. مصنف کہہ رہے وَإِنَّمَا الْاخْتِلَافُ، کہنے کہ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کیا اللہم الا یدعى تواترها علی الحجیۃ فی الجملہ، کہ یہ جو فتاوی ہیں یہ کیا ہیں اتفاق رکھتے ہیں کہ فی الجملہ کچھ خبر واحد کی حجت ہے. ہاں اختلاف کس میں وَإِنَّمَا الْاخْتِلَافُ تواتر یعنی اتفاق. وَإِنَّمَا الْاخْتِلَافُ فِي الْخُصُوصِيَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا، ہاں اختلاف جو کس میں ہے وہ ان خصوصیات میں ہے کہ فیہا فی الحجیہ، کہ کون سے خبر واحد میں کہ کون سی ایسی خصوصیت ہوگی جس سے کیا ہو، جس کو حجت مانیں گے، ٹھیک ہے. اس میں اختلاف ہے. کہہ رہے کہ یہ کہنا، اس چیز کا ثابت کرنا کہ اختلاف جو صرف خصوصیت میں ہے اور فی الجملہ جو حجیت کے قائل ہیں، کہہ رہے کہ اس کا اس بات کرنا جو کیا ہے یہ خرط قضاء سے زیادہ مشکل کام ہے. البتہ اس پہ اعتراض کیا ہے مصنف شراح نے کہ یہ عبارت مصنف کی واضح نہیں ہے، یہ جملہ جو کہا سمجھ لیں. ہاں کا شرح جو ہے کیا ہے، جیسے باقر نے یہ کہا کہ ہاں یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس لیے مشکل ہے کہ اصلاً جو خصوصیات میں ذکر کیا ہے، جو سب سے اعلیٰ درجے کی خصوصیت ہے وہ خبر عادل کی، جب اسی کا انکار کیا ہے پھر بقیہ کی آپ کیسے حجت کو ثابت کریں گے. تو یہ پہلی وجہ ہے اجماع کی. دوسری وجہ ثانی الوجوہ دعوی اتفاق العلماء عملاً، یعنی اس کو آپ کہتے ہیں صیغۃ متشابہہ کہ عملاً اتفاق علماء ہے، بل صرف علماء نہیں بل کافۃ المسلمین، بلکہ تمام مسلمین کا یہ عمل اور طریقہ رہا ہے کہ علی العمل بخبر الواحد فی امورہم شریعہ، کہ وہ اپنے امور شریعہ میں کیا کرتے ہیں، ہاں خبر واحد کے اوپر عمل کرتے ہیں. اچھا کیسے؟ یعنی یہ دلیل جیسا ہم دیکھتے ہیں کما یظہر من اخذ فتاوی المجتہدین من النقل لها، کہ وہ اپنے علماء سے کیا کرتے ہیں، مجتہدین کے فتوا کو اخذ کر لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پوچھا ان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، آپ نے بتایا، وہ قبول کر لیتے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ
کوئی آپ سیرت ہے. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا اور مقدمہ آپ بڑھائیں گے. یہ تو مطلب ابھی آج کے زمانے کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہہ رہے کہ نہیں، بلکہ اس زمانے میں بھی اگر زرارہ کہتے تھے کہ امام صادق کا یہ قول ہے تو لوگ قبول کر لیتے تھے. ابان ابن تغلیب بتاتے تھے تو لوگ قبول کر لیتے تھے. تو مطلب کیا ہے کہ سیرت متشرعہ قائم ہے. فی ہے وفی ہے تو کہہ رہے کہ سیرت متشرعہ کے جیسے اگر آپ اجماع کے قائل ہیں تو اس پر اشکال 3 ہے. پہلا اشکال کیا ہے؟ مضافا الی ما عرفت مما يرد علی الوجه الاول. تو سب سے پہلا اشکال تو وہی ہے کہ جو ہم نے وجہ اول پہ کیا، کیا یعنی یہ اختلافی خصوصیات والی. ٹھیک ہے. دوسرا اشکال انہ لو سلم اتفاق علی ذلک، یعنی البتہ دیکھیے یعنی یہ آپ اس کو یہ ہم نے کہا اس کو دوسرے سے تعبیر کر دیا انہ لو سلم اتفاق علی ذلک. مثلا مطلب کیا ہے کہ ہم مثلا اس اتفاق کو تسلیم ہی نہیں کرتے. یعنی آپ جو سیرت متشرعہ کا دعویٰ کریں ہم مثلا یہ کہیں گے کہ سیرت متشرعہ قائم ہی. ایک بات ہاں اب سنیے تو یہ دو ہو گیا. اب یہاں پہ لو سلم لم یحرز، کہتے چلے اگر ہم تسلیم کر بھی لیتے ہیں، اولا تو تسلیم نہیں ہے لو سلم کا، اگر ہم تسلیم کر بھی لیتے ہیں کہ سیرت متشرعہ قائم ہے، 2 بات ختم ہو گئی. 2 اشکال. تیسرا اشکال تو کہہ رہے کہ ہم یہاں پر یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہاں ہمارے پاس یہ نہیں اعراض ہو پایا ہے کہ اگر ہم قبول کریں سیرت متشرعہ قائم ہے تو یہ اعراض نہیں ہو پا رہا ہے کہ سیرت متشرعہ جس کے آپ دعوے دار ہیں تو سیرت متشرعہ جو خبر واحد پر عمل کرتے ہیں بما ہم متشرع عمل کرتے ہیں یا بما ہم عقلاء عمل کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ لو سلم لم یحرز انہم اتفقوا بما ہم مسلمون ومتدینون بہذا الدین، کہ وہ جو عمل کرتے ہیں وہ جت خبر سے وہ اس جہت سے کہ وہ مسلمان ہیں، یعنی اسلام کے وہ ہیں ماننے والے ہیں، وہ متدین بہذا الدین اور دین اسلام کے ماننے والے اس جہت سے متدین ہیں عمل کرنے والے، او بما ہم عقلاء، ٹھیک ہے، بلکہ کیا یا پھر وہ اس جہت سے عمل کرتے ہیں کہ وہ عقلاء ہیں، عاقل ہیں. وَلَوْ لَمْ يَلْتَزِمُوا بِدِينِهِمْ، اب عقلاء ہیں چاہے وہ کسی دین کے قائل نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا گویا کہ امر دائر ہو جائے گا کس میں؟ سیرت متشرعہ اور سیرت عقلاء کے حوالے سے. کما ہم لا یزالون یعملون بها فی غیر الامور الدینیہ بالامور العادیہ. اور کہہ رہے کہ اس کی بات کریں یہ بعید بھی نہیں ہے کہ یعنی یہ کہنا کہ وہ مسلمان ہی ہیں لیکن عمل کرتے ہیں کیا بما ہم عقلاء. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے امور عادیہ میں روزانہ کے روزمرہ کے امور میں کیا کرتے ہیں، وہ گرچہ مسلمان ہیں لیکن ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس طریقے سے بما ہم عقلاء عمل کرتے ہیں. تو آپ یہ نہ کہیے کہ کوئی مسلمان ہے تو یقیناً وہ کیا ہے سیرت متشرعہ ہی کی جیسے عمل کرے گا. نہیں، مسلمان سیرت متشرعہ بلکہ سیرت عقلاء کے جیسے بھی عمل کر سکتا ہے. بس انشاءاللہ. تو اب اگر سنیے اب یہاں پہ آپ آگے بڑھائیں گے. اگر سیرت متشرعہ کے حوالے سے تو پھر یہ 2 اشکال ہم نے کیا، یہ والی بات ہے. اور اگر سیرت عقلاء ہے یعنی عقلاء کے جیسے عمل کرتے تو پھر آئندہ ہم اس کو ذکر کریں گے. پھر اس کو کیا کریں، اب دیکھیں یہاں سے او بما ہم عقلاء یا پھر یہ عقلاء کے جیسے ہے فیرجع الی ثالث الوجوہ. اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سیرت عقلاء کے جیسے ہے تو کہہ رہے کہ یہ تو پھر رجوع کرے گا کیا وجہ ثالث میں، جو ہم نے کہا کہ اجماع کا وجہ ثالث کیا ہے کہ سیرت عقلاء. پھر اس پر جو اشکال ہیں وہ اس پر. اچھا الوجہ ثالث کیا ہے؟ وہ سیرت العقلاء وهو دعوی استقرار سیرت العقلاء من ذوی الادیان وغیرہم وغیر الادیان غیر جلدیان. کہہ رہے کہ ہاں سیرت عقلاء قائم ہے حجت خبر واحد کے اوپر، چاہے وہ دیندار ہوں یا کسی دین کے بلکہ ملحد ہوں، دہری ہوں. علی العمل بخبر الثقہ، کہ وہ کیا کرتے ہیں ہاں دہری ہے ملحد ہے لیکن جو اس کا مثلا پیے ہے خاص اس کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ان کی باتوں پر وہ عمل کرتا ہے. واستمرت الی زماننا، اور یہ زمان معصوم سے لے کر آج تک کہ یہ سیرت جو ہے کیا ہے ہمارے زمانے تک مستمر ہے. وہ اچھا تو صرف مستمر ہونا ہی کافی نہیں ہے، ولم یعنی زمان امام میں ہے یہ چیزیں عقلاء عمل کرتے ہیں، ولم یرد عنہ نبی ولا وصی نبی. اور ہم نے دیکھا کہ سیرت عقلاء جو حجت خبر پر قائل ہے، حجت خبر ثقہ پر قائل ہے، نہ کسی نبی نے اور نہ کسی وصی نبی نے اس سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. ضرورت اچھا کیوں منع نہیں کیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ یہاں پہ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ منع کی ہو ہم تک نہ پہنچی ہو. کہیں گے ضرورت انہ لو کان لاشتہر بمانا، کہ اگر ایسا ہوتا، اگر کسی نبی نے یا کسی وصی نبی نے منع کیا ہوتا کہ سیرت عقلاء پر عمل نہ کرو حجت خبر واحد کے باب میں، حجت خبر ثقہ کے باب میں، تو کہہ رہے وہ لوگوں کے درمیان مشہور ہوتی چیزیں. آج تو چھوٹی سے چھوٹی چیزیں آداب تخلی کے بھی حوالے سے جو روایتیں ہیں اور جو آداب ہیں وہ ہم تک پہنچی ہوئی ہیں. اس میں کوئی ایسی تعصب کی بات نہیں تھی کہ یہ چیزیں ہم تک نہ پہنچتی. اگر ہوتی تو کیا لشتہرا، تو وہ مشہور ہوتی، وہ بانا، اور اس کو لوگ علماء کیا کرتے بیان بھی کرتے. ٹھیک ہے.
ومن الواضح انه یکشف عنہ رضا الشارع فی الشرعیات ایضا، اور یہ چیز واضح ہے کہ اس سے یہ کشف ہوتا ہے کہ ان رضا الشارع فی الشرعیات ایضا، کہ شریعت کے باب میں جب عقلاء عمل کرتے ہیں تو صرف عقلاء کیا کہتے ہیں نا، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، جب عقلاء اس پر عمل کرتے ہیں تو شرعیات کے باب میں اپنے اب عقلاء میں دیکھیے جب عقلاء کی بات ہے تو وہ بما ہم عقلاء عمل کرتے ہیں، چاہے وہ ذوی الادیان ہو یا غیر ادیان ہے، تو کہہ رہے جب عقلاء کی بات حجت ہو گئی، خبر سے خبر عمل کرتے ہیں، تو اب اگر عقلاء یہی شریعت کے باب میں کرتے ہیں تو شارع بھی کیا ہوگا، اس سے راضی ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ثالث وجہ ہے کہ یہ کہنا کہ سیرت عقلاء قائم ہے حجت خبر واحد کی، حجت خبر ثقہ کے اوپر. اس پر جو اشکال کیا مصنف نے، اس کا جو ہے وہ جواب انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.